یہ ویڈیو 7 منٹ کی ہے، لیکن اس 7 منٹ کی ویڈیو میں بہت ہی اہم باتیں ہیں، اس لیے اسے نظر انداز نہ کریں، پوری سنیں۔ ہمیں جو کہہ رہے ہیں یہ کڑوی سچائی ہے۔ اس سچائی کو وہی لوگ قبول کریں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے جو سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ کورونا کی وبا آنے کے بعد حالات کئی طرح سے بدلنے لگے ہیں۔ جہاں لوگ اسپتالوں میں علاج کے لیے داخل ہو رہے ہیں، وہیں بڑے پیمانے پر لوگوں کی اموات بھی ہو رہی ہے، جن میں ہر مذہب اور ہر ذات کے لوگ شامل ہیں۔ کورونا وبا میں مرنے والے لوگوں کی تدفین کے تعلق سے لوگوں میں اب بھی کئی طرح کے شک و شبہات ہیں، اور میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ کورونا کے مریض کے موت کے بعد اسے دفنانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں اور میت کو باعزت دفن کر سکتے ہیں۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ میتوں کی تدفین کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہے ہیں۔ کئی مقامات پر تنظیمیں و ادارے میتوں کو دفنانے کے معاملے میں ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مختلف تنظیمیں اور ادارے اس بات کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ میتوں کی تدفین کریں۔ بعض لوگ تو غیر مسلم میتوں کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے بھی کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا میں دکھا جا رہا ہے کہ مسلم نوجوان غیر مسلم لاشوں کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے کبھی ان کے لباس میں ملبوس ہیں، تو کبھی ہانڈی لے کر لاش کے آگے دوڑ رہے ہیں، تو کبھی دف بجا کر ہندوؤں کی رسم کو پورا کر رہے ہیں۔ کوئی شمشان گھاٹ میں لاش کو چتا پر رکھ رہا ہے، تو کوئی بیٹا بن کر لاش کو آگ لگا رہا ہے۔ غرض کے مسلم تنظیموں اور اداروں کے نوجوان پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہی انسان ہیں، ہمارے میں ہی انسانیت ہے، ہمارے جتنا سیکولر کوئی نہیں ہے، اور گنگا جمنا تہذیب کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اور کچھ نوجوان یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ان لاشوں کی آخری رسومات ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان لاشوں کو آخری رسومات ادا کرنا ہے، لیکن سیکولرزم کی بات اور سیکولرزم کی جڑوں کو مضبوط کرنے کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، تو اکبر سے بڑا کوئی سیکولر نہیں تھا۔ اکبر بادشاہ، جس نے بھارت کے ہندوؤں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی تھی کہ میں سیکولرزم کا علم بردار ہوں، جب اکبر بادشاہ جیسا بادشاہ ہی کامیاب نہ ہو سکا، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک احسان فراموش ہندو کی ویڈیو بھی دیکھی گئی، جس میں پہلے تو وہ کہتا ہے کہ میرے باپ کی آخری رسومات کو انجام دینے میں ان مسلمانوں نے بہت ساتھ دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی تنظیم کو قابل مبارکباد سمجھتا ہوں۔ لیکن اس ویڈیو کے 24 گھنٹوں میں ہی ایک اور ویڈیو اسی نے جاری کیا، اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کو ساتھ لینا میری مجبوری تھی، کیونکہ جس شہر میں میں ہوں وہ شہر میرے لیے نیا ہے اور یہاں میری جان پہچان کا کوئی نہیں تھا۔ میں اس مسلم تنظیم کی تعریف میں بھی نہیں ہوں اور میرے پچھلے بیان سے میں معذرت خواہ ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اگر مسلمان اس ملک میں ہزاروں سال بھی رہیں اور اپنی قربانیاں پیش کرتے رہیں، یہاں کے ہندو انہیں اس ملک کا نہیں مانیں گے، اور یہاں کے مسلمان اپنی قوم کے لیے اپنا خون نچھاور کرنے والے مسلمان کو کبھی بھی اپنا قائد نہیں مانیں گے۔ بالکل یہ بات آج بھی واضح ہے کہ مسلمان ہر طرح سے اس وبا میں انسانیت کی بنیاد پر کام کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ آکسیجن سلنڈر فراہم کرنے سے لے کر مریضوں کو اسپتال پہنچانے، ضرورت مندوں کو راشن پہنچانے کا بھی کام کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی یہی دریادری ہے کہ آج مسلمان اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کے باوجود غیروں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، مگر جو لاشوں کے تعلق سے ہماری جدوجہد ہو رہی ہے وہ نامناسب ہے۔ ایک دن انہی لاشوں کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ فرقہ پرست پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم کی لاش نہیں ہوتی اور اس کی عزت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم کی لاشوں کو اٹھانے کی ذمہ داری خود ان لوگوں کو دی جائے جو لوگ اب تک مسلمانوں کی لاشیں گراتے رہے ہیں۔ ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے کہا جائے۔ اگر وہ تیار نہیں ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری حکومتوں کو دیں۔ اتنی مدد کرنے کے بعد بھی حکومتیں مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول کرنے سے انکار رہی ہیں، تو مسلمان کیوں کر سیکولرزم کے ہی علمبردار بنے؟ اگر ایسے ہی مسلمان غیر مسلموں کی لاشوں کو اٹھانے کا سلسلہ برقرار رکھیں گے تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ کہیں
ہندو کی لاش گر جائے تو بلایا جائے گا کہ جاؤ مسلمان کو میت اٹھانی ہے۔ جس طرح سے زمانہ قدیم سے اب تک نچلی ذاتوں کو ٹٹی اٹھانے کے لیے بلایا جا رہا تھا، اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی لاشیں اٹھانے کے لیے بلایا جائے گا۔ یہ ہم منفی رائے پیش نہیں کر رہے بلکہ ایک مثبت خیال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا کام لاشیں اٹھانا نہیں ہے بلکہ زندگی بچانا ہے۔ چلیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے تدابیر اختیار کریں۔ لاک ڈاؤن، سیل ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ بے کووڈ مر رہے ہیں انہیں بچائیں۔ جن کے گھروں میں کووڈ کی وجہ سے میتیں نکلی ہیں ان گھروں کے لیے سہارا بنیں۔ یتیم بچوں کے لیے تعلیم کے وسائل بنائیں، تعلیم کے اخراجات کے لیے انتظام کریں۔ جو عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں اگر وہ نکاح میں جانا چاہتی ہیں تو ان کے لیے معقول انتظامات کریں۔ جن کے بیٹے دنیا سے چلے گئے ہیں ان ماؤں کی مدد کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلام ہی سیکولرزم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سوچ سیکولر نہیں ہو سکتی۔ بار بار قرآن و حدیث میں کہا گیا ہے کہ کافر و مشرک تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور وہ گمراہ کرنے والی قومیں ہیں۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ ہم بھارت میں ہیں، اس ملک کے ہر شہری کی مدد کرنی ہے، لیکن مدد کے معنی یہ نہیں کہ حدود کو تجاوز کر جائیں۔ جو کام حکومتوں کا ہے وہ حکومتیں کریں، جو کام ہماری امت کے لیے ہے وہ ہم کریں اور انسانیت کی بنیاد پر کچھ مدد کریں۔ ان کے مذہب کا احترام کریں، لیکن اس میں گھس جانا نہ تو خدمت ہے، نہ ہی شریعت ہے، نہ ہی حکمت ہے۔ جب تک مسلمان شرائط کی بنیاد پر کام نہیں کرتا اس وقت تک یہاں کے مسلمانوں کی اہمیت نہیں رہے گی۔ جس طرح سے صلح حدیبیہ میں کفار مکہ سے شرائط کی بنیاد پر کام کیا گیا تھا، اسی طرح ہمارے لیے بھی صلح کا وقت ہے کہ ہم شرائط کی بنیاد پر ان کی مدد کریں۔ ان کی تنظیموں اور ان کے لیڈروں کو اس بات پر مجبور کریں کہ تم ہمارا ساتھ دو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تبھی جا کر کچھ مثبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ دوائی دینا، کھانا کھلانا، گھر بنا کر دینا یہ انسانی ضروریات ہیں، انہیں ضرور فراہم کریں، نہ کہ میتوں کی سیاست کو حکمت کا نام دیں۔ خصوصی رپورٹ روزنامہ آج کا انقلاب کے لیے مدثر احمد، شموگا۔